رانا صاحب آپ کے بچپن کی عیدیں کیسی تھیں؟ والد صاحب سے دادا جی سے کتنی عید ملتی تھی؟ نہیں، دادا جی تو میرے والد صاحب جب تقریباً 10 سال کے تھے تو اس وقت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے دادا جو. پھر اس کے بعد کوئی 12-13 سال کی عمر میں میرے والد صاحب ذیلدار بن گئے تھے. جی. تو سی سی گارپٹ ایک انگریز تھے، وہ پنجاب کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جب انڈیا بھی انڈیا ہی تھا نا. آپ بر صغیر تھا جب پورا پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. جی. تو انہوں نے ان کا انٹرویو لیا. جی. یہ اپنے والد صاحب والی کرسی پر بیٹھ گئے جا کے. ایک ہمارے اور تھے سنگھ صاحب، وہ ان کو ساتھ لے کے آئے تھے. تو یہ اپنے والد صاحب والی کرسی پر وہ بیٹھ گئے اور سی سی گارپٹ نے سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے. پھر انہوں نے بتایا جی ان کے والد صاحب جو تھے وہ ذیلدار تھے، اس کرسی پر وہ بیٹھتے تھے اس لیے یہ اس پر بیٹھ گئے. پھر وہ کہنے لگے اس کا میں نے انٹرویو علیحدہ لینا ہے. پھر علیحدہ انہوں نے انٹرویو لیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو خود چلا سکتا ہے سارا کچھ 13 سال کی عمر میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذیلدار مقرر کر دیا جائے. ذیلدار ہو گئے. اور شکار کھیلتے تھے، بہت کھیلتے تھے، ابا جی بھی کھیلتے تھے. پھر جب وہ جاتے تھے تو وہ بھی بہت شکاری تھے. تو ان کی کافی اس میں انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے سے ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ادھر وہ ذیلدار سے پھر ادھر آ کے وہ ضلع کونسل لاہور میں جب الیکشن آتی تھی تو لاہور کے ضلع کونسل کے وہ چیئرمین 2 دفعہ، ایک دفعہ وائس چیئرمین، 2 دفعہ وہ چیئرمین رہے. اس کے بعد پھر اسمبلی کا الیکشن آ گیا تو اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑ لیا. اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر دی. اس وقت ہمارا ضلع لاہور ہوتا تھا. ہاں جی، قصور لاہور میں ہی تھا، تحصیل تھی قصور. جی ہاں، قصور تحصیل تھی اس وقت. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، والد صاحب کی کیا ٹریڈیشن تھی؟ وہ عید پہ کس طرح سے مصروفیت ان کی ہوتی تھی؟ کیا اسی روایت کو لے کے چل رہے ہیں آپ؟ بالکل، روایت تو وہی ہے ہماری. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کو ملتے تھے اسی طرح ہم لوگوں کے ان کے خدمت گار ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کا جو جائز کام وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آگے کوئی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ کہ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ، डायरेक्ट ही जवान हो गए ਤੁਸੀਂ. میں نے سوال کیا تھا کہ بچپن میں آپ کو کتنی عیدی ملتی تھی؟ بچپن کو ہماری عیدی 1 روپیہ. اچھا. ہاں جی. اس زمانے کا 1 روپیہ جو ہے آج کے میرا خیال ہے کئی 100 کے برابر ہوگا. اس وقت ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا. تو سکول جانے کے لیے ہمیں 1 آنا ملتا تھا ہر روز کا. تو اس میں ہی ہم اپنی ریوڑیاں پھلڑیاں کھا لیتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے اور خوش و خرم رہتے تھے. اب تو پہلے ہمیں جب کالج میں آئے ہیں سکول میں تو ہمیں پھر 2 روپے بھی ملنے لگے تھے نا 10ویں میں. اس کے بعد پھر لاہور آ گئے. لاہور یہاں 150 روپیہ ملتا تھا مہینے کا. تو اس میں ہمارا خرچہ سارا جتنا بھی اپنا مہمان بھی کوئی آ جاتے تھے تو ان کو بھی کھانا کھلانا پڑتا تھا. تو وہ تقریباً 30 سے 32 روپیہ میس کا خرچہ ہوتا تھا. باقی جو خرچے وہ کالج کی فیس ہوتی تھی 15 سے 19 روپے. تو ایک پنکھا ہوتا تھا 5 روپے کا پنکھا مہینے کا لیتے تھے. وہ اس زمانے میں محمد اینڈ سنز کا ٹیبل فین. تو بس اس طرح سے امتحان آتے تھے. امتحان اپنا دے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1971 میں پھر میں نے لا کر لیا. اللہ کا شکر ہے. لا کر کے پھر میں چونیاں پریکٹس کرتا رہا. پھر میں پولیس میں چلا گیا. وہاں سے پھر واپس آ گئے. انہوں نے نہیں، پولیس افسر بننا آپ کی اپنی خواہش تھی یا والد صاحب چاہتے تھے؟ نہ میں نے کوشش کی تھی. زیادہ کوشش تو پھر والد صاحب کی تھی.
جی مجھے پتہ چلا کہ اب ڈائریکٹ کوئی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں صحیح ڈی ایس پی اے ایس پی کی. وہ کہنے لگے جی ایس پی کی تو ختم ہو گیا, ڈی ایس پی کے لیے آ جائیں. ٹھیک پھر وہ ڈی ایس پی ہے, جی 1.5 سال وہاں کے گزارا ہے ہم نے شاہلہ میں. جی تو پھر آ گئی حکومت دوسری ایک, اس حکومت نے پھر ہم سب کو فارغ کر دیا. جی میرے ساتھی کہنے لگے آئے ہم اپیل کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل کی, وہ اپیل یہاں سے وہ ریجیکٹ ہوگی. جی تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں جا کے کر دی, وہ ہو گئے بحال. جی مجھے کہنے لگے تم بھی کر دو, میں نے کہا میں تو جاتا نہیں اس پر. میں پھر سیاست میں 79 میں سیاست میں آ گیا.